कायम हानी भाई, आपने फ्रांस का सफीर मुल्क बदर नहीं किया मीशत के लिए, मुल्क के ऊपर क्या मीशत के बदले में बंदे मार दिए यहाँ पे, बंदे मार दिए। अच्छा मुझे बताएं क्या उससे मीशत संभल गई थी? आप इंडिया के साथ दो कौमी नजरिया और जोग्राफियाई लड़ाई है ना, अगर आप उसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया का सफीर मुल्क बदर कर सकते हैं और अपने सफीर वहां से बुला सकते हैं, तो स्वीडन का ये जो दो कौमी नजरिया है इसकी बुनियाद पे नहीं कर सकते? जब किसी सियासतदान की अपनी दौरे हुकूमत होती है तो वो ना तो सफ़ीर को पाकिस्तान से भेजने की बात करता है, ना अपना सफ़ीर वापस बुलाता है, लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमतें जाती हैं तो इनके अंदर वो मुसलमानियत भी जाग जाती है, जज्बा ईमानी भी जाग जाती है, फिर इनसे बड़ा आशिक रसूल भी कोई नहीं होता, फिर इनसे बड़ा रियासत मदीना का दावेदार भी कोई नहीं होता। आप वही हैं शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान के दौर में कहते थे फ्रांस का सफीर मुल्क बदर कर दिया जाए और ये हो गया। अभी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं इनकी दौरे हुकूमत में, अब इनके दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फ्रांस के सफीर को डिफेंड किया, आज वो कह रहे हैं मुल्क बदर किया जाए। वो जो कुरान पाक जला रहा था उसको नहीं रोका जा रहा, जबकि जो पत्थर फेंक रहा था कुरान पाक जलाने वाले पर उसको पकड़ लिया गया। यूरोप ने कभी इंजील को जलते हुए देखा है, तौरात को जलते हुए देखा है, गीता को जलते हुए देखा है, वेदों को जलते हुए देखा है? नहीं देखा। आप यूरोप के अंदर किसी यूरोपीय मुल्क की करेंसी को आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। झंडे को आग लगा सकते हैं? दस्तूर जुर्म है, ये तो जुर्म है। एक इंसान की तौहीन का वहां पे कानून मौजूद है, तो आप किस असूल के तहत मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जमीयत अहले हदीस के सदर हैं ये। आज बात करेंगे कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई, स्पेशली कुछ अरसे जो मामला चल रहे हैं, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी हमारे नबी पे जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद उसकी गुस्ताखी की जाती है। स्वीडन ने पहली बार नहीं, ये कई बार ये मामला जो है उसे दोहराया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि मस्जिद के बाहर ईद के दिन ही खड़े होकर और वो कुरान पाक को जलाना, फिर वहाँ पे मजमे में 200 के करीब लोग खड़े थे जो उसके इस गुस्ताख के इस अमल को सराह नहीं रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे ये देखने में आया कि एक शख्स ऐसा था जो उस पर पत्थर फेंकना चाह रहा था, उसको पुलिस पकड़ रही थी, पत्थर फेंकने वाले को, जो कुरान पाक जलाने वाले पर पत्थर फेंक रहा था, जबकि कुरान पाक जो जला रहा था उसे खुली आज़ादी दी जा रही थी। आप क्या समझते हैं इस तमाम तर जो मकासिद हैं मुसलमानों की, जो दिल आज़ारी की जाती है, इनके पीछे कौन लोग हैं और किस तरह से जो है वो इस मामला को कंट्रोल कर सकते हैं? और वो जो कुरान पाक जला रहा था उसको नहीं रोका जा रहा, जबकि जो पत्थर फेंक रहा था कुरान पाक जलाने वाले पर उसको पकड़ लिया गया। बताइएगा इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम हानी भाई, बुनियादी तौर के ऊपर जो बात आपने की है, आप खुद देख लें, ये तो तबले जंग बजाने के एक मुतरादिफ अमल है स्वीडन का, और ये ऐसी तौहीन करना किसी मज़हब की, किसी इतने बड़े मज़हब जिसकी तादाद 2 अरब के करीब हो, उसकी मुकद्दस किताब, उसका दस्तूर, उसका आइन, उसकी जान, उसका तन मन धन जिसके ऊपर फिदा हो, उसको जलाने की इजाज़त देना बज़ाते खुद इतना कबीह अमल है, बज़ाते खुद इतना शर्मनाक और अफसोसनाक अमल है कि जो मगरिब ने अपने नाम नहाद मैं तो कहूँगा कवानीन बनाए हुए हैं, या आज़ादी इज़हार के जो स्लोगन्स बनाए हुए हैं, या ये जो कहते हैं हम किसी के दिल को टीज़ नहीं करते, हम किसी के दिल को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम सेंटिमेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करते, ये पूरी इंसानियत के नारे हैं उनके। लिबरल और सेकुलर सोच ये है कि हम तो जानवरों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो आप तो इंसानों के दिलों के अंदर उठने वाले जज्बात की भी कदर नहीं करते। और आप ईद के दिन मुसलमान 2 अरब के करीब ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी अलामती इसको इजहार उन्होंने किया कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी एक अजीम शायरिल्लाह कुर्बानी के अंदर मसरूफ़ हैं या ईद के अंदर मसरूफ़ हैं, उस दिन हम मुसलमानों की मुकद्दस किताब को जलाने की इजाज़त देंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, यूरोप ने कभी इंजील को जलते हुए देखा है, तौरात को जलते हुए देखा है, गीता को जलते हुए देखा है, वेदों को जलते हुए देखा है? नहीं देखा। हत्ता कि कभी आपने किसी मुसलमान को इन तहरीफ शुदा किताबों को जलाते हुए देखा? नहीं देखा। आप यूरोप के अंदर किसी यूरोपीय मुल्क की करेंसी को आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। झंडे को आग लगा सकते हैं? दस्तूर जुर्म है, ये तो जुर्म है।
یعنی توہین عدالت کیا ہے، حد کے عزت. دیکھیں حد کے عزت کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے لوگ اٹھتے ہیں کہ اس نے میری توہین کی. ایک انسان کی توہین کا وہاں پہ قانون موجود ہے. حد کے عزت کے جو لاز ہیں پاکستان میں بھی وہاں سے ہی آیا، ضالہ حدیت عرفی جس کو کہتے ہیں. حد کے عزت کے پوری دنیا میں قوانین موجود ہیں. توہین عدالت کے پوری دنیا میں قوانین موجود ہیں. توہین اداروں کے قوانین موجود ہیں. آپ آرمی کی توہین کر سکتے ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوشن کی توہین کر سکتے ہیں دستور کی. یعنی آپ نے خود قوانین بنائے ہوئے حد کے عزت کے، توہین عدالت کے، توہین کرنسی کے، توہین پرچم کے. تو آپ کس اصول کے تحت مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. آپ اپنے پیرامیٹرز میں بھی فیل ہیں. آپ نے جو پیرامیٹرز بنائے ہیں اخلاقیات کے، آپ اس میں بھی ناکام اور فیل ہو گئے، اور آپ نے اپنے حسد کا، بغض کا اعلان کر دیا. جس طرح فرانس نے مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ طبل جنگ بجایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوں کو چھاپنے والے کو پروٹیکشن دے کے، اسی طرح سویڈن نے بھی اس کے نقشے قدم کے اوپر چلتے ہوئے طبل جنگ بجا دیا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے، بے ضمیری ہے. ان کے سر کے اوپر جو نہ رینگے. یہ تو ہمیں اپنے اوپر مرثیہ کرنے کی ضرورت ہے. سر مجھے بتائیے گا، انٹرنیشنل لیول پہ ترکی کو دیکھ لیں، آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں، بڑا اسٹرانگ موقف جا رہا ہے. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا ترکی نے جو ہے وہ نیٹو کی جو رکنیت سازی حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اسے معطل کر دیا. اور مجھے آپ بتائیے گا، ملک پاکستان میں بھی موجودہ سیاستدان بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ ایز اے مسلمان وہ جو ہے وہ اس پہ کر لیتے ہیں کہ جناب ہمیں افسوس ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایز اے مسلمان حکمران یہاں پہ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ گزشتہ آپ نے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ مطلب جب کسی سیاستدان کی اپنی دور حکومت ہوتی ہے تو وہ نہ تو سفیر کو پاکستان سے بھیجنے کی بات کرتا ہے، نہ اپنا سفیر واپس بلاتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کی حکومتیں جاتی ہیں تو ان کے اندر وہ مسلمانیت بھی جاگ جاتی ہے، جذبہ ایمانی بھی جاگ جاتی ہے. پھر ان سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر ان سے بڑا ریاست مدینہ کا دعوے دار بھی کوئی نہیں ہوتا. اس تمام تر معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قائم ہانی بھائی، بنیادی طور کے اوپر جو ترکی کی آپ نے بات کی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں سبل کو. انہوں نے یہ جو آئندہ آنے والے اجلاس میں انہوں نے کہا اگر سویڈن نیٹو میں شامل ہوگا تو ہم اس میں شامل نہیں رہیں گے. یہ ایک مؤثر احتجاج ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی، عرب ممالک نے ایک مؤثر احتجاج کیا، اور ان کے احتجاج کا ایک ویٹ پتہ کیوں مان جاتا ہے؟ یہ جو چھوٹے ممالک ہیں نا، ان کی بہت سی پروڈکٹس کا سب سے بڑا کنزیومر عرب ممالک ہے. پاکستان میں بھی ان کی پروڈکٹس آتی ہوں گی، لامحالہ ہمیں ان کو بھی پروب کرنا چاہیے. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ پاکستانی حکمران جو ہیں وہ کیا کریں اور وہ کیا کرتے آئے ہیں. ایز اے مسلم حکمران، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تب وہ کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے بائیکاٹ سے ہمیں نقصان ہوگا. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات بتاؤں، ایک حکمران کی اگر توہین ہو جائے، مثلا شہباز شریف صاحب کی توہین ہوگی تو پوری پی ٹی آئی کو چاہے اندر کر دو. عمران خان صاحب کا دور تھا تو پوری نون لیگ کو اندر کر دیا جائے. ان کی توہین ہو جائے تو قانون اور ضابطے اور ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن توہین قرآن کے اوپر کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا. توہین رسالت کے اوپر کوئی قانون اور ضابطہ حرکت میں نہیں آتا. توہین صحابہ کے اوپر کوئی قانون اور ضابطہ حرکت میں نہیں آتا. یہ کیسے آئے گا؟ یہ میں اور آپ حرکت میں آئیں گے جب ان ہم جو احتجاج کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ. یہ بات درست ہے قائم ہانی بھائی کہ پاکستان کے اندر جب بھی میں نے مثلا احتجاج کی کال دی ہے نا جمعے کی اور اتوار کی، تو لوگ میری پوسٹ کے نیچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں احتجاج کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اپنے ملک میں. ہم اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کے قائل نہیں ہیں کہ پاکستان میں جلاؤ گراؤ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن پاکستان میں احتجاج کا یہ فائدہ کہ ان بے حس اور بے ضمیر مسلمانوں کو تو جگایا جائے کہ آپ انڈیا کے ساتھ دو قومی نظریہ اور جغرافیائی لڑائی ہے نا، تو یہ وہی لڑائی ہے. دو قومی نظریہ بھی اسلام اور مذہب، بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں دو قومی نظریے کے اندر بھی مذہب شامل ہے. تو اگر آپ اس کی بنیاد کے اوپر انڈیا کا سفیر ملک بدر کر سکتے ہیں اور اپنے سفیر وہاں سے بلا سکتے ہیں، تو سویڈن کا یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے؟ کیا سویڈن کا یہ جو عمل ہے یہ دو قومی نظریے کے اندر شامل نہیں ہے؟ 100% شامل ہے، لیکن آپ کب کپاتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ آپ کمزور ہیں اور آپ بے بس ہیں اور آپ ان کے نوکر اور غلام ہیں. آپ چند ٹکوں کی خاطر مغرب کے بہت سے معذرت کے ساتھ لکھاریوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ پاکستان کا سیاستدان سب سے کم پیسوں پہ بک جاتا ہے اور یہ اتنا بھوکھا ننگا ہے کہ پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتا ہے. یہ بھی ان کے مصنفوں نے لکھ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران پیسے کے اور پیٹ کے پجاری ہیں.
اور یہ سمجھتے ہیں اگر سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا گیا تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے. بھائی برکات اللہ نے نازل کرنی ہے, رزق اللہ نے دینا ہے, معیشت اللہ نے دینی ہے. یہ نسخہ کیمیا ہے رزق کا قرآن. اگر اس کے جلنے کے اوپر آپ احتجاج نہیں کرتے, آپ کی معیشت کا بیڑا غرق اور آپ کی مہنگائی اور افلاس کا. آپ نے فرانس کا سفیر ملک بدر نہیں کیا معیشت کے لیے, ملک کے اوپر کیا معیشت کے بدلے میں بندے مار دیے یہاں پہ, بندے مار دیے. اچھا مجھے بتائیں کیا اس سے معیشت سنبھل گئی تھی؟ نہیں, ڈالر مزید تباہ ہوئی ہے. 270 پہ چلا گیا اس وقت, ڈالر 130-140. آپ نے کبھی اللہ کے لیے کوئی کام کر کے دیکھے تو صحیح, اللہ کے لیے کبھی کوئی کام کر کے دیکھے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خیر و برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو اللہ کی قسم نہیں ہوگی. آپ سویڈن کا سفیر ملک بدر کر دیں, سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں, اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر برکتوں کا نزول ہوگا, معیشت کمزور نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, چلیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اکیلے کے کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا, میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ مسلم امہ میں اپنے دوستوں کا بلاک ہی بنا لیں, مل کے بائیکاٹ کی بات کر لیں, مل کے آواز اٹھا لیں, مل کے کوئی پلاننگ کر لیں, کچھ تو کریں, کچھ تو کریں. اگر ابھی بھی آپ کے اوپر اور آپ کے ضمیر کے اوپر, آپ وہی ہیں شہباز شریف صاحب جو عمران خان کے دور میں کہتے تھے فرانس کا سفیر ملک بدر کر دیا جائے اور یہ ہو گیا. ابھی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کی دور حکومت میں, اب ان کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے دور حکومت میں فرانس کے سفیر کو ڈیفینڈ کیا, آج وہ کہہ رہے ہیں ملک بدر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو منافقت ہے سیاستدانوں کی, مذہبی رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے. میں درد دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس قسم کے امور کے اندر ان کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکمرانوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ اگر ہم نے کام نہ کیا تو پورے پاکستان کا مذہبی ووٹ بینک آپ کے خلاف ہے. اور میں یہ عوام سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چن چن کے ایسے لیڈروں اور حکمرانوں کو نامینیٹ کریں کہ جن کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, جو ٹرانسجنڈر بل کے اندر مبتلا ہوئے, جنہوں نے پاکستان کے اندر ہولی کے تہواروں کی, یہ دیکھے رانا تنویر صاحب وزیر تعلیم, انہوں نے ہولی کے تہوار کے اوپر ایجیٹیشن کے اوپر جب ایک مراسلہ HEC نے لکھا اس کو معطل کر دیا, راجہ پرویز اشرف صاحب. تو ہمیں مل جل کے مذہبی جماعتوں کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ان حکمرانوں کو, ان نمائندوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو اسلام دشمنی میں آگے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود تھے. سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی پر ان کا موقف لیا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.